السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے آپ کے؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنا ہے وہ ہے کہ شیطان کس طریقے سے ہمیں ٹریپ کرتا ہے، کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ مطلب جو وہ ہمیں بھڑکاتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی کبھی نہیں کرے گا کہ نماز نہیں پڑھو، زنا کرو، چوری کرو، بدفعلی کرو اور غلط کام کرو، وہ کبھی نہیں کہے گا۔ شیطان کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر صبر بہت ہے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم سے چیزیں کروائے گا اور پھر اس کے بعد انڈین جو اس کا مین مقصد ہوتا ہے وہ کروا دیتا ہے۔ مطلب وہ نماز کے لیے آپ کو اور مجھے کبھی بھی نہیں کہے کہ جانی تو نے نماز ہی پڑھنی ہے، نہیں۔ وہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، اذان ہو گئی، آپ کام کر رہے ہو، آپ آفس میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، گھر میں، وہ کہے گا جانی ٹھیک ہے نماز پڑھنا ہے، تو نے پڑھنا ہے، بالکل نہیں چھوڑی، ضروری ہے، مگر پہلے کام کر لے، یہ ضروری ہے، پھر کر لیو، یہ ہو جائے پھر نماز پڑھ لیو۔ آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یار ابھی تو بہت ٹائم ہے گزارنے میں، کام کر لیتا ہوں۔ آپ آفس کے کام میں لگ جاؤ گے، یونیورسٹی کے کام کر رہے ہو تو اس میں لگ جاؤ گے، گیمس کھیل رہے ہو تو گیم میں لگ جاؤ گے۔ اچھا 1-1.5 گھنٹہ آپ کو پھر یاد آئے گا، رک 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 تجھے کام تھا نہیں، یہ کام رہ گیا تھا، یہ کام رہ گیا تھا، یہ تو کر لے، نماز چھوڑیو نہیں، پڑھ لیو، بٹ یہ کام ضروری ہے، اس کو کر لے، ایک بار فری ہو جاؤ، ٹینشن فری ہو کے نماز پڑھ لیو۔ تو آپ کو وہ پرائیورٹی سیٹ کرا دیتے کہ یہ ضروری ہے، اس سے فری ہو جائے پھر نماز پڑھ لیو۔ اب آپ کام میں لگے رہتے ہو، اچانک سے آپ کو خیال آتا ہے ارے یار ٹائم دے گا، نماز تو قضا ہو گئی۔ تو وہ کہتا ہے دیکھ تو نے فجر پڑھی نہیں، ظہر پڑھی نہیں، اب کیا اثر کی نماز پڑھے گا، چھوڑ، کل سے پڑھی ہو۔ دوسرے دن پھر یہی ہوتا ہے، اور وہ کل سے پڑھی ہو ہوتے ہوتے انڈیا اینڈ آپ قبر میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر، مگر وہ نماز 5 وقت کی نہیں آ پاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ کبھی نہیں کہے گا کسی سے کہ تو زنا کر، تو اس لڑکی کو چھیڑ، تو اس لڑکی سے بدفعلی کر۔ آپ کی کلاس میٹ ہے، آپ کی کولیگ ہے، تو وہ بولے گا یار تو کیسا ہے، مطلب ہائے ہیلو تو کر سکتا ہے نا، یہ تھوڑی کہ صرف کام کی بات کری اور پھر کھائے، مطلب کیسا ہے یار، تو روٹ ہے، تو تجھ میں کوئی انسانیت نہیں ہے، تو کیسا ہے، ہائے ہیلو تو کر۔ ہائے ہیلو ہوگی، بات چیت شروع ہوگی، بات چیت بڑھنے لگے گی، اور پھر ایک دن وہ آپ کے دماغ میں پھر آپ کو وہ اس طریقے سے اس کو آپ کو پیش کرے گا لڑکی کہ بہت زیادہ حسین ہے، بہت اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان نامحرم کو اتنے اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت حسین ہے، بہت اچھے اخلاق کی ہے، جبکہ وہ نہیں ہوتی ہے، بٹ وہ آپ کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ واہ یار یہ تو بہت خوبصورت ہے، بہت اچھے اخلاق کی ہے، ہاں یار یہی ہے جو ہے، سب کچھ ہے۔ تو پھر آپ کی دوستی بڑھتی ہے، پھر آپ کہتے ہو یار کہ چلو اس سے ملتے ہیں۔ اچھا آپ ملنے بھی جاتے ہو تو آپ کا بالکل بھی کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ غلط کرو گے، بس یار ملیں گے، چل ماریں گے، اچھا ٹائم اسپینڈ کریں گے، پرپوز کر دیں گے اینڈ آل، یہ سب آپ کی نیت سے جاتے ہو۔ بٹ جب ایک نامحرم 2 بندے ایک ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو وہ 2 نہیں ہوتے، بیسکلی وہ 3 لوگ ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ساتھ میں ہوتا ہے۔ تو وہ کچھ لڑکے کے کان میں کچھ کر رہا ہوتا ہے، کچھ لڑکی کے کان میں کہہ رہا ہوتا ہے، اور پھر انڈے اینڈ یہ ہوتا ہے کہ دونوں زنا کر جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مزے کی بات، اس کے بعد بھی وہ بھائی صاحب پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں یار تو نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا تو یہ کام نہیں کرے گا، تو نے یہ کام کر دیا، اب تو کیسے اس کے سامنے جائے گا، کیا منہ لے کے جائے گا۔ تو وہ اللہ سے بھی نا امید کروا دیتے کہ پھر بس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو نے تو کر دیا، اور اب یہ کر دیا تو دیکھ فائدہ تو ہوا، اچھا تو لگا تجھے، مزہ تو آیا، اور اب تو اللہ کے سامنے بھی رکھتا ہے، تو چل اس چیز کو ہی کیری آن رکھ۔ تو پھر وہ زنا کی طرف لگا دیتا ہے۔ کبھی بھی وہ آپ کو حرام چیزوں کی طرف ڈائریکٹلی لے کے نہیں جائے گا، آپ کو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جائے گا۔ تو اس کو روکنے کا سب سے بڑا یہی طریقہ ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز کلک کرنے لگے اس ٹائم کو اسی وقت روکیں اور اس کو ریلائز کریں کہ وہ آپ سوچ رہے ہیں یا شیطان سوچ رہا ہے۔ جیسے اگر نماز کا ٹائم ہوا ہے تو اگر آپ کے دماغ میں آ رہا ہے کہ یار ابھی تو بہت ٹائم ہے قضا ہونے میں، اس کو بعد میں کر لوں گا، نو، نماز کو پرائیورٹی دیں، چیزوں کو سب چیزیں سائڈ میں کریں، بولے یار میں نماز پڑھ لوں، نماز سے فارغ ہو جاؤں، پھر میں یہ کام کر لوں گا، اتنا بھی کوئی ارجنٹ نہیں ہے، کوئی بہت قیامت نہیں آ جائے گی یار آپ نہیں کریں، آپ نماز پہلے پڑھ لیں۔ اگر آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ یار میں نے صرف سے کام کی بات کی کولیگ سے اور پھر سائڈ میں ہو کے اپنا کام کرنے لگ گیا، کلاس میٹ تھی اس سے کام کا پوچھا اور پھر سائڈ میں ہو گیا، یار کیسا ہوں میں، نو، یہ دماغ میں آ رہا تو ٹھیک ہے،
سمپل اس کو بولیں بھائی نا میرا صرف اس سے اتنا تعلق ہے کہ میری کلاس میٹ ہے, اگر کچھ کلاس کا ایشو ہے اور کوئی لڑکا نہیں سارٹ آؤٹ کر پا رہا تو میں نے اس سے ہیلپ لے لی, دیٹس اٹ انف. کولیگ ہے, اب مجھے اس سے ہیلپ لینی ہے, ٹیم ورک کر رہے ہیں, کچھ کام کر رہے ہیں, میرے اسسٹنٹ ہیں, میرے سینئر ہے, کام کیا تک رہا ہے, دیٹس اٹ. اس کو اسی وقت روک دے. یہ نہیں کہ وہ آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہے کہ یار دیکھ یہ تو کیسا ہی. چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا ہمیں کہ جو چیز ہم سوچ رہے ہیں وہ ہمارے اپنے خیال ہیں یا شیطان ہمیں ڈال رہا ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرا کریں اور تھوڑا ٹائم نا اپنا اکیلے بیٹھ کے سوچا کریں کہ یار میں نے آج یہ کیا تو یہ میں نے کیا یا شیطان نے کرایا. رات کے ٹائم آدھے گھنٹے کے لیے یا صبح میں آدھے گھنٹے کے لیے اپنا جو پریویس آپ کی روٹین رہی اس کو تھوڑا سوچا کریں کہ یار جو میں نے کیا کیا کیا, تو اس سے آپ کو آئیڈیا بھی ہوگا کہ یار یہ ہاں یہ تھاٹ تو میرا تھا نہیں, یار میں تو یہ چاہتے ہی نہیں تھا کہ نہیں میرا خیال آ گیا. تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ آپ خود سے کیا کرنا چاہ رہے تھے اور شیطان آپ سے کیا کرا رہا تھا, تو آپ پھر اس چیز کو روک سکیں گے. اور شیطان نے نا اچھا جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کرائی نا تو اس ٹائم پہ اس کو نہیں پتہ تھا کہ مجھے بندے کو نا امید بھی کرنا ہے اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے غلطی کی, انہوں نے فوراً سے اللہ سے معافی مانگی, دعا پڑھی کیونکہ وہ اس کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. بٹ اس کے بعد سے اس نے سوچا کہ ان سے غلطی بھی کرواؤں گا اور ان لوگوں کو میں توبہ کی طرف بھی لے کے نہیں جاؤں گا. تو وہ ہم سے بھی یہی کرتا ہے. تو اگر کبھی بھی نا امید ہونے لگیں تو بالکل بھی نا امید نہیں ہوئے, کیونکہ ہمارا اللہ بہت بڑا غفور اور رحیم ہے. اور وہ تو اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پہ چلنے لگ جاؤ تو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا. تو کبھی بھی غلطی ہو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ یار میں نے غلطی کر دی, میں نے 10 بار کر دی, 20 بار کر دی. ہم لوگ کیوں ایک اللہ جو رحیم ہے, غفور ہے, جو بہت بڑی ذات ہے, بہت عظیم ہے, ہم کیوں انسان سے کمپیریزن کرنے لگتے ہیں کہ یار میں کس طریقے سے اللہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ, مجھ سے معافی مانگو, مجھ سے دوستی کرو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. پھر چاہے تمہارے اتنے گناہ کیوں نہ ہو کہ ساتوں آسمان سے جا کے لگ جائیں اور ساتوں زمین سے آ کے لگ جائیں, میں تمہاری ایک آنسو نہیں بھی ہے نہیں نکل سکتا ہے تو دل سے ندامت کر کے مجھ سے معافی مانگو, میں معاف کر دوں گا. میں کیوں تمہیں گناہ دوں. اللہ نے ہم مثال سنتے ہیں اور بہت جگہ پہ پڑھتے بھی ہیں کہ اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے, تو جب کہ وہ اس سے بھی کہیں زیادہ چاہتا ہے. یہ تو صرف ایک کمپیریزن دینے کے لیے اس طریقے سے بولا جاتا ہے. تو جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ماں کے پاس جاتا ہے تو اسے معاف کر دیتی ہے. تو اللہ کے پاس ہم کیوں نہیں جاتے ہیں, ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ یار غلطی کر دی ہے تو اب کیا میں بار بار معافی مانگوں. تو کوشش کریں اگر غلطی ہو بھی جائے شیطان کے بہکاوے میں آ کے تو اللہ سے معافی مانگیں اور دوبارہ سے پھر سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں. اگر پھر غلطی ہو جائے, انسان ہے, خطا کا پتلا ہو جاتا ہے, اللہ سے پھر معافی مانگے اور پھر سیدھے راستے پہ چلنے لگے تو انشاءاللہ اللہ خود مدد کرے گا اور ہم سیدھے راستے پہ چلنے لگیں گے. تو بہت خیال رکھیے گا, پھر ملوں گا کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.